نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم إلى آخر صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا علیم. اب یہاں سے جو مضامین شروع ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کری تھی کہ آگے رکوع نمبر 5 سے جو ہے بنی اسرائیل، جس میں خصوصیت کے ساتھ یہود کا ذکر ہوگا. تو آگے تقریباً اچھے خاصے رکوعات ہیں کہ جس کے اندر یہود کا تذکرہ آئے گا اور اس کے اندر ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کیے اور بدلے میں جو انہوں نے ناشکریاں کری، اللہ کی نافرمانیاں کری، سرکشی کری، ان کا بھی ذکر آئے گا. اس میں جو باتیں آنے والی ہیں میں آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا مختصراً ذکر کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، یعنی آپ جس سال پیدا ہونے والے تھے اس سال یہ خواب دیکھا گیا کہ یا نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کری کہ اس سال جو پیدا ہونے والا بچہ ہے یہ وہ ہوگا کہ جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، آپ کا اقتدار کو زوال آئے گا. تو یہ سن کر فرعون بہت فکر مند ہوا. اس نے یہ احکامات جاری کر دیے کہ بھائی اب اس سال جو بھی بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ کئی بچے اس کی وجہ سے قتل ہوئے. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی اور پیدائش ہونے کے بعد جس کی وجہ سے یہ حکم جاری ہوا تھا کہ ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، فرعون نے یہ حکم دیا. تو فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی اور پھر بڑے ہو کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آپ مدین تشریف لے گئے تھے. کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس کا بھی، کیونکہ یہ واقعات یہاں تفصیلی طور پر نہیں آ رہے، آگے دوسری صورتوں کے اندر تفصیلی آئیں گے. تو یہاں جو مختصراً آ رہا ہے اسی کا میں خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. تو چنانچہ کئی بچوں کا قتل عام ہوا، لڑکیوں کو زندہ رکھا گیا کیونکہ خدمت گزاری کے لیے بھی کوئی چاہیے. تو اس طریقے سے ایک آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ بات نہیں مانتا. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو نجات دیتے ہیں اور فرعون کو غرق کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل کو نجات ملتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر وحی آتی ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو ایک کتاب دینا چاہتے ہیں. اور اس کا مطالبہ بنی اسرائیل نے بھی خود کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا دستور قانون ہونا چاہیے کہ جس کے مطابق ہم عمل کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے تشریف لے گئے. وہاں وہ 30 دن 10 دن بڑھا دیے گئے تو وہ 40 دن ہو گئے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور تورات ملنے کے بعد جب وہ لے کر آئے تو ادھر پیچھے جو ہے یہ ہوا کہ سامری نے ایک گائے کے بچڑے کو معبود بنا دیا اور لوگوں کو اس پر قائل بھی کر لیا. تو بنی اسرائیل کا ایک مجمع گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گیا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو بڑے فکر مند ہوئے اور آپ ناراض بھی ہوئے اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب ہوئے، پوری قوم سے توبہ کروائے. تو اللہ نے یہ کہا کہ جن جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کری ہے ان کی توبہ قبول تب ہوگی کہ جبکہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کو قتل انہی کے خاندان کے لوگ کریں. چنانچہ اس زمرے میں پھر 70,000 لوگ تقریباً قتل ہوئے جو ان کی توبہ کا یعنی اتمام تھا. اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی تھی. چنانچہ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات لوگوں کے سامنے رکھی کہ بھئی یہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، اس پر عمل کرو. تو یہاں دوسرا یہ مسئلہ پیش آیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں تو اس کی جو ہے نا وہ چاہیے تصدیق چاہیے کہ جب تک اللہ خود نہ کہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کچھ لوگوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کتاب پر عمل کرو، لیکن وہاں بھی وہ لوگ سرکشی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ آواز کس کی، ہمیں کیا پتا، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بات جو ہے پھر اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کی تھی. چنانچہ ایک کڑک آتی ہے جس کے اندر وہ سب مر جاتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر ان کو زندگی ملتی ہے اور پھر ان کی عقل ٹھکانے پہ آتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اللہ کی ہی کتاب ہے. واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد بات جو کرتے ہیں وہ جو کہی گئی تھی اس کے برخلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کتاب دی تو ہے کہ اس پر عمل کرو، لیکن اللہ نے گنجائش دی ہے کہ جو عمل کر سکتا ہے کرے اور جو نہیں کر سکتا وہ نہ کرے. چنانچہ یہ بات جب پیش آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور جو پہاڑ تھا اس کو جو ہے ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ اس پر پورا عمل کرو، اگر نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ ہم تمہارے اوپر ڈال دیں گے اور تم کو ختم کر کے رکھ دیں گے. تو اس کی وجہ سے پھر وہ لوگ اس تورات پر پورے عمل پیرا ہوئے. اور بعض روایت میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہاڑ اوپر نہیں کیا گیا تھا بلکہ زلزلے کے جھٹکے آئے تھے جس کی وجہ سے ہر چیز پہاڑ ہلنے لگتا ہے. جب زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں تو پہاڑ ہلتا ہے تو اوپر سے چٹانیں گرتی ہیں. تو یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے. اچھا جی، یہی ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں زبردستی نہیں ہے. زبردستی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کا مطلب کیا ہے کہ اسلام میں داخلے کے لیے کسی کافر پر زبردستی نہیں ہے. لیکن جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا اب اسلام پر عمل کروانے کے لیے کیا کی جائے گی؟ زبردستی. جیسے کہ کوئی آدمی کسی ادارے کے ساتھ منسلک نہیں ہے تو اس ادارے کے قوانین اس پہ لاگو ہوتے ہیں؟ بولیے نہیں ہوتے. لیکن جب وہ اس ادارے میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے قوانین، اس کے اصول اور ضوابط اس پہ کیا ہوتے ہیں؟ اگر نہ کرے تو پھر کیا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو اب اسلام پر عمل پیرا کروانے کے لیے پھر کیا کی گئی؟ زبردستی کی. ایک آدمی فوج میں نہیں ہے تو فوج کے قوانین اس پہ لاگو ہوں گے نہیں، اس کے بال اس طریقے سے کاٹے جائیں گے جیسے کہ کاٹے جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا. لیکن جب وہ فوج میں داخل ہوتا ہے تو ساری جو اصول و ضوابط ہر فوجی پہ لاگو ہوتے ہیں وہ اس پہ بھی کیا ہوں گے، اور اگر نہیں تو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں. ارے بات سمجھ میں آگے؟ تو یہ لا اکراہ فی الدین نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے کہ اسلام میں داخلے کے لیے کسی کافر پر زبردستی نہیں ہے. لیکن جو اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر عمل کروانے کے لیے کیا کی جائے گی؟ زبردستی. تو یہ اسی زمرے میں ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل کیا کہ بھئی یہ فلاں قوم ہے، قوم عمالقہ، اس کے ساتھ جنگ کرو اور جو فلسطین کی سرزمین ہے جو تمہارے آباء و اجداد کی اس کو حاصل کرو. انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، یہ تو بڑے جبار ہیں اور بڑے قد آور ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس نافرمانی پر ان کو وادی تیہ کے اندر جو ہے 40 سال تک ان کو وہاں پھرایا. وہ جہاں سے چلتے تھے اسی وادی کے اندر گھومتے رہتے تھے، ان کو کہیں اینڈ نظر نہیں آتا تھا وادی کا. تو 40 سال کا عرصہ وہاں انہوں نے گزارا. لیکن اللہ کے اس پر بھی ان پر کیا رہے؟ انعامات. کہ دھوپ کی تمازت جو تپش ہے، تیزی ہے، اس سے بچانے کے لیے اللہ نے جو ہے ابر ان کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا. اور ان کی بھوک پیاس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے
بٹیروں کو اور ترنجبین یعنی میٹھے میں ترنجبین تھی اور بٹیریں ان کے لیے ارد گرد ماحول کے اندر آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ فراہم کر دی تھی. جس کو بٹیر کو چاہتے تھے آرام سے پکڑتے تھے, پکاتے تھے, کھاتے تھے. اور ترنجبین بطور میٹھے کے. اور پانی کا یہ انتظام کیا کہ لاٹھی ماری گئی تو ایک چٹان سے 12 چشمے 12 قبائل کے لیے اللہ نے نکال دیے. تو اللہ نے یہ آسانی کری. اور کپڑوں کے یہ سہولت تھی کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا تھا اس کے کپڑے بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے, کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے. اللہ نے ان کے اوپر اس سزا میں بھی کیا رکھے, انعامات رکھے. پھر یہ اللہ نے ان کو یہ نعمتیں دی. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے تو بھائی یہ روز روز یہ چیزیں نہیں کھائی جاتی, ہمارے لیے تو بھائی جو ہے کچھ دال سبزی کچھ اس ٹائپ کی چیزیں مہیا کروائیں, اللہ سے دعا کریں. تو اللہ نے کہا کہ جو بہترین چیز تمہیں اللہ مہیا کر رہا ہے اس کے بدلے میں تم ادنا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو. لیکن بہرحال چلو, اب 40 سال کا عرصہ گزر چکنے کے بعد اللہ یہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں دوبارہ اب ایک نئی نسل ایک نئی جنریشن آتی ہے, وہ تیار ہوتی ہے. اس وقت نبی بدل چکے ہیں, حضرت موسیٰ حضرت ہارون دنیا سے جا چکے ہیں. اس وقت یوشع بن نون کی سربراہی میں پھر یہ قوم نکلتی ہے. جب نکلتی ہے تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم داخل ہوگے تو کچھ تمہیں یہ کرنا ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے معطر کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ حطہ حطہ, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اس طریقے سے یہ اپنے زبان پہ تمہارے کلمے جاری ہوں اور اکڑ کے داخل مت ہونا, سر جھکاتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا. تو جب وہ داخل ہوئے تو پھر کیا ہوا, انہوں نے ان دونوں چیزوں کو بدل دیا. بجائے کہ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے, انہوں نے اپنی زبان پہ حطتن کے بجائے حنطتن گندم کے نعرے لگانے شروع کر دیے. اور بجائے یہ کہ عاجزی انکساری کے ساتھ اس علاقے میں داخل ہوتے سینہ تانتے ہوئے, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سرین کے بل جو ہے اس علاقے میں داخل ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چیز ناراضگی کا ذریعہ بنی, جس کی وجہ سے ان کے اوپر اس موقع پہ بھی کیا آئی, پکڑ آئی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ چند مراحل ہیں. اسی طریقے سے ایک واقعہ آئے گا جو وہ بقرہ گائے کا, کہ ایک موقع پر ایک آدمی کی ہلاکت ہوتی ہے اور اس کی لاش ایک جگہ روڈ پہ پائی جاتی ہے, اور جو قاتل ہوتا ہے جو اس کا بھائی ہوتا ہے یا تو کزن ہوتا ہے یا پھر اس کا بھتیجا ہوتا ہے, وہ وراثت کے چکر میں اس کو قتل کر دیتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھائی میرے جو ہے نا چچا کا یا میرے کزن کا قتل ہو گیا ہے, اس کے قاتل کو تلاش کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے کہ اس کے قاتل کا پتہ اس طریقے سے چلے گا کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس کے جسم سے لگائیں گے تو وہ خود ہی بتا دے گا میرا قاتل کون ہے. چنانچہ یہ عمل کیا گیا اور قاتل نے مقتول نے زندہ ہو کے بتا دیا کہ یہی جو وہ لے کے آیا نا FIR درج کروانے, یہی میرا کون ہے, قاتل ہے. تو پھر اس کو سزا ملی. تو یہ کچھ واقعات ہیں بنی اسرائیل کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب دیکھیے, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے, کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور اس صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی, بڑا امتحان تھا. واقعی میں اولاد کو مار دینا ماں باپ کے سامنے کوئی کھیل کود تھوڑی ہے, اور ذلت اور خواری کی زندگی گزارنا, قسمہ پرسی کی زندگی گزارنا, کسی کے جو ہے کی خدمتیں کرتے رہنا, ملازم بن کے رہنا, یہ کوئی اچھی زندگی تو نہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اب پورا واقعہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن اللہ نے آگے ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں نجات کیسے دی. اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا, اور وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور جب تم نے اور چنانچہ تم سب کو ہم نے بچایا اور فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور اس کو سمندر میں غرق ہوتے ہوئے یہ سارا نظارہ تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا. شروع میں 30 تھے, پھر وہ 30 کتنے کر دے گئے, 40.
ثم اتخذتم العجل من بعده، اور پیچھے کیا ہوا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، یہ تم نے ظلم کیا تھا، ظلم کر کے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا معیار بخشا. یعنی یہ کتاب ایسی تھی کہ جو صرف کتاب ہی نہیں دی بلکہ وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کا معیار بھی تھی. لعلکم تہتدون، اور یہ اس لیے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا اب اپنے رب اپنے خالق سے توبہ کرو. اور توبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو. اس سے مراد اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں، یعنی جو تمہارے اپنے ہیں وہ تم کو کیا کریں، قتل کریں. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی یہی کرو گے تو تمہاری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اب آپ یہ دیکھیے، فتاب علیکم، بے شک وہی ہے، اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرتا ہے اور اتنا رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اللہ نے کیا کرم فرمایا کہ ہم دو آنسو بہاتے ہیں، بلکہ توبہ کے الفاظ زبان پہ لے آتے ہیں. اگر توبہ کے الفاظ زبان پہ بھی نہ ہو، دل میں ندامت ہو اور دل میں اللہ سے کیا کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ اپنی ہماری توبہ قبول کر لیتے ہیں. سارے پیچھے جو گناہوں کے دفتر ہوتے ہیں وہ سب کیا کر دیتے ہیں، معاف، خواہ کتنا ہی بڑا انسان کیا ہو، گناہ گار. اب دیکھیے صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ آتا ہے نا کہ ایک آدمی 99 قتل کر کے آگے بڑھتا ہے، پھر ایک آدمی کا 100واں قتل بھی کر دیتا ہے، لیکن جب وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاتا ہے راستے میں انتقال ہوتا ہے، لیکن وہ ارادے کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش کا کیا کرتے ہیں کہ یہ توبہ کے ارادے سے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے سخت احکامات جو پچھلی امتوں کے لیے تھے کہ توبہ کے قبول کے لیے کیا شرط لگائی کہ قتل کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز، جب کتاب لے کے آ گئے نا اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. پہلا مطالبہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم سے خود کہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے گئے، چلو بھائی اللہ سے کہلوا تاکہ تم عمل تو کرو. لیکن پھر کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کڑکے نے انہیں آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے. یعنی کوئی کچھ کر سکتا ہے اللہ کے فیصلے کے آگے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو اور اس کتاب پر کیا کرو، عمل کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اب یہ وادی تیہ کے اندر ہے جہاں 40 سال انہوں نے گزارے، وہاں اللہ نے ان پر کیا احسان کیا، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو کھاؤ. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. یعنی ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، وہ اپنے ہی پیر پہ اپنے ہاتھ سے کیا مار رہا ہے، کلہاڑی مار رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جب قوم عمالقہ کی بستی میں 40 سال کے بعد کیا کہا کہ اب اس میں کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، اور اس میں جہاں سے جی چاہو جی بھر کر کھاؤ، یعنی جو کھانا ہے یہاں تمہاری سہولت کے لیے اگاؤ اور کھاؤ.
جو تم مطالبہ کر رہے تھے، جب وہ مطالبہ آگے رکوع میں آ رہا ہے، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہو، یعنی عاجزی انکساری کے ساتھ. جیسے کہ اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ کس طرح داخل ہوئے، کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے سر مبارک پر کالا امامہ تھا اور آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ اونٹ کے کوہان سے لگ رہا تھا، اور آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، یہ آپ ہی کی برکت سے ہوا کہ آپ نے ہی سارے لشکروں کو کیا دی، شکست دی. تو یہ مطلوب تھا کہ اس طریقے سے کیا کرو، داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یہ کہتے ہوئے جانا کہ اللہ ہم تو آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں. اس طرح کیا ہوگا، جب تم یہ کہو گے نا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے. یعنی جب تم یہ کرو گے اور اس کے بعد جو نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی، اس کا مزید ہم ثواب بڑھائیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی، ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حقتن، جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن کیا کہتے ہوئے داخل ہوئے، حنتتن حنتتن، گندم کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانی وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کر دیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. قوم کہنے لگی ہمارے پانی کا تو انتظام ہی نہیں، ہم کہاں سے پانی پیئیں گے. تو اللہ سے، حضرت موسیٰ نے اللہ سے کیا کری، دعا کری. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی کی جگہ معلوم کر لی. یعنی اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، ہر ایک نے کہا کہ یہ میرا چشمہ ہے، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا. 12 قبائل تھے، 12 چشمے اللہ نے پھوڑ دیے تاکہ کسی کے درمیان کوئی کسی قسم کی مزاحمت اور لڑائی نہ ہو. اچھا جی، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور ہم نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا. یعنی اب امن اور سکون سے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اچھا جی، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، کہ روزانہ جو ہے منو سلوہ مل رہا ہے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے. یعنی زمین کی ترکاریاں، ککڑیاں، گندم، دالیں اور پیاز، اس ٹائپ کی چیزیں ہمیں چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر ہے، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ یعنی گوشت اور دال سبزی کا کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن اللہ نے تمہیں بہتر غذا عطا فرمائی، روزانہ تمہیں یہ کھانے کو مل رہا ہے، لیکن تم یہ چاہ رہے ہو کہ تمہیں اچھی چیز نہ ملے، تمہیں کیا ملے، اس سے کمتر چیز ملے. چلو اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تو وہاں تمہیں وہ چیزیں ایک شہر میں اترو تو وہ وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے ابھی مانگی ہیں. وہاں تم کھیتی باڑی کرو، اگاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ساری چیزیں مہیا کر دے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے.
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کری اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا صابی ہوں، صابی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا اس زمانے کے اندر جو ستارہ پرست تھے، نجوم پرست تھے، ستاروں کو پوجتے تھے. وہ کیا کریں؟ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، اور وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے. یعنی یہ جب کریں گے تو اللہ کے اجر پائیں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، کسی سے نہیں ڈریں گے، اور قیامت کے غم سے بھی کیا کر لیے جائیں گے؟ بچا لیے، کیونکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں جو طریقہ اللہ نے ان کو دیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب دیکھیے کتاب مل گئی تھی اور کتاب ملنے کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کر رہے تھے، تو یہ وہ بات آ رہی ہے. اچھا، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کر دیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، یعنی اپنی جو کمٹمنٹ کی تھی اس کو تم نے پورا نہیں کیا. چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اب یہ وہ واقعہ آ رہا ہے جو سورہ اعراف کے اندر تفصیل سے آئے گا، اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سیٹرڈے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے. چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے نشان عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. ہوا یہ تھا، تفصیلی واقعہ تو وہاں آئے گا، کہ یہود کے ہاں ہفتے کا دن کیا سمجھا جاتا ہے؟ مقدس سمجھے جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں جمعے کے دن کی اہمیت ہے، ان کے یہاں ہفتے کے دن کی کیا ہے؟ اہمیت ہے. یہ ان کی خالص عبادت کا دن تھا. اس دن ان کو معاشی امور کی سرگرمیوں میں مبتلا ہونے سے منع کر دیا گیا تھا کہ یہ دن خالص اللہ کی عبادت کرو اور کسی دنیاوی ایکٹیویٹی میں مبتلا نہ ہو، کچھ نہیں کرنا، صرف یا اس دن چھٹی کرنی ہے، مارکیٹ بند رکھو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس دن بھی یہ مچھیرے تھے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہیلا کر کے شکار شروع کر دیا. اور پھر جب شکار ہیلا کر کے کرتے رہے تو پھر آخرکار انہوں نے کھلم ہیلا بھی ختم کر دیا، چھوڑ دیا، اور کھلم کھلا کیا کرنے لگے؟ اس دن شکار کرنے لگے. اس پر جو ہے وہاں کے جو بعض لوگ تھے انہوں نے سمجھایا کہ بھئی ایسا نہ کرو، یہ دن ہمارے ہاں مقدس ہے، اللہ نے عبادت کے لیے مقرر کیا، اللہ کی عبادت کرو، اور یہ نہ کرو، اللہ نے اس سے منع کیا ہے. لیکن وہ نہ مانے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان سب کو کیا بنا دیا؟ یہاں لکھا ہوا ہے سب کو اللہ نے دھتکارے ہوئے بندر بن جانے کا کہہ دیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ دیوار کھڑی کر دی تھی، جو اس پر عمل نہیں کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہم تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن کچھ دن کے بعد دیکھا کہ وہاں سے آواز نہیں آ رہی، جب جھانک کے دیکھا تو سارے کیا بنے ہوئے تھے؟ بندر بنے ہوئے تھے. اور 3 دن کے بعد سب کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ. اب بقرہ کا، گائے کا واقعہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام بقرہ رکھا گیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. ایک آدمی قتل ہو گیا، قتل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا جائے تو وہ بتا دے گا. اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. وہ کہنے لگے کیا؟ قالوا اتتخذونا ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہمارا مذاق بنا رہے ہیں آپ.
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں. قالوا تو کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہی کرنا ہے تو آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، یعنی بالکل چھوٹی ہو عمر میں. عوان بین ذلک، بلکہ ان دونوں کے بیچ درمیان کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، بس اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو. قالوا تو کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف یہ بھی بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر، یعنی رنگ جو ہے ایسا ہو کہ دل کو بھا جائے. بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دیکھو تو آنکھوں میں کیا ہوتے ہیں، چبھتے ہیں، بہت عجیب سے لگتے ہیں. تو ایسا کلر نہ ہو، زرد رنگ کی ہو یعنی پیلے کلر کی تقریباً ایسی ہو، لیکن جب کوئی دیکھے تو دیکھتے ہی وہ اس کے دل کو بھا جائے، ایسا ہونا چاہیے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف یہ بھی بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے، یعنی کوشش تو کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی کیسی گائے مل جائے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جٹ کر زمین میں ہل نہ چلاتی ہو، یعنی اس سے ہل جوتنے کا کام نہ لیا گیا ہو، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو. قالوا الان جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے، یعنی اب آپ نے پوری ساری چیزیں اس کی بتا دی، اب ہم اس کو صحیح طریقے سے ڈھونڈتے ہیں. چنانچہ وہ گائے ان کو ایک لڑکے کے پاس مل گئی اور اس کو ایک بڑی اماؤنٹ دے کر اس کو خرید لیا. فذبحوها، چنانچہ انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كانوا يفعلون، جبکہ لگتا ایسا تھا کہ وہ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ اتنی انہوں نے اس کے اندر کیا لگا دی، شرطیں لگوا لی. اللہ نے کیا کہا تھا کہ بس کیا کرو، گائے کو ذبح کرو اور اس طریقے سے کر لو، پتہ چل جائے گا. لیکن انہوں نے بار بار سوالات کر کے اپنے اوپر کیا کری، سختیاں اور مشکلیں کھڑی کر لی، اور اللہ بھی پھر ان کو اس سختیوں میں مبتلا کرتے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے کہ وہ اس نے کیا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے. فقلنا اضربوه ببعضها، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے کے ساتھ مارو، یعنی ٹچ کرو. کذالک یحیی اللہ الموتى، اب اس کا یہ اللہ نے کیوں کر کے دکھایا، اللہ نے کہا، اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح اللہ مردوں کو بھی کیا کریں گے. تو اللہ نے ایک ڈیمو دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ دیکھو تم نے اس طریقے سے کیا تو مردہ کیا ہو گیا، زندہ ہو گیا. ایسے ہی اللہ بروز قیامت سارے مردوں کو کیا کریں گے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے اللہ. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اس سب کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہو گئے، یعنی یہ بات تمہارے دل میں نہیں اتر رہی اور ماننے کو تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ سختی میں اس سے بھی زیادہ. کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پر. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا، اور بعض پتھر وہ ہیں جو خود پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی
نکل آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بورنگ کی جاتی ہے, کنواں کھودا جاتا ہے, تو کھود کھود کے پتھروں سے کیا نکالا جاتا ہے, نیچے سے پانی, تو پانی نکل آتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے پہاڑی علاقوں کے اندر کوئی جگہ ہوگی پتھر کی, وہاں سے ہلکا ہلکا پانی کیا ہو رہا ہوگا, رس رہا ہوگا. تو بعض دفعہ بڑی نہر نکل آتی ہے, بڑا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے, اور بعض جگہ تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنَ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پہاڑ جہاں ہوتے ہیں, جہاں روڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو دکھایا جاتا ہے کہ پتھر کیا ہے, گر رہا ہے, جس کی وجہ سے روڈ کیا ہو جاتا ہے, بلاک ہو جاتا ہے, سب ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خوف سے کیا ہو رہا ہے, لڑک رہا ہے, گر رہا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ کا تو یہ نظام چل رہا ہے, لیکن تم جو ہے اپنی قساوت قلبی کا شکار ہو, سخت دل ہو گئے ہو, یہ باتیں تمہارے دلوں میں اتر نہیں رہی ہیں. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے, حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے, پھر وہ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں, یعنی صحابہ, تو زبان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے کے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ, تو کیا کہتے ہیں, تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بھی بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے, تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف بطور دلیل کے پیش کریں. افلا تعقلون, کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں. ہوتا یہ تھا کہ جو یہود بظاہر مسلمان بن کے آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, تو وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی پیشن گوئیاں ہیں, لکھی ہوئی ہیں, اور واقعی میں لکھی ہوئی. تو وہ مسلمانوں کو بتا دے, مسلمان بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایمان میں اور کیا ہو رہی ہے, بڑھوتری ہو رہی ہے, اور حق کا واضح ہونا اور سب کے سامنے پتہ چل رہا ہے. تو وہ اب جب اپنے اپنوں کے پاس آتے تھے وہ کہتے کہ بھائی کیا کر رہے ہو, جو اصل حقیقت ہے وہ دوسروں کو بھی بتا رہے ہو, اس کو تو تمہیں چھپا کے رکھنا چاہیے تھا, اتنی عقل تمہارے اندر نہیں ہے, کیوں بتا رہے ہو یہ. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون, اب اللہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے, جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. چلو چھپا لو گے, ان سے چھپا لو گے, اللہ سے کیسے چھپاؤ گے, اللہ سے تو کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور ان میں سے یہودیوں میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں, یعنی ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, جیسے عوام الناس ہوتی ہے, جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے, البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں, اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں, یعنی ان کو ان کے بڑوں نے کچھ باتیں بتا دی کہ بس یہ کرتے رہو, بس تمہاری نجات پکی ہے اور تم جنت میں جاؤ گے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں, یعنی تحریف کرتے ہیں اپنی طرف سے, کہ بنا کے لے آتے ہیں کہ بھئی یہ تورات میں لکھا ہوا ہے, پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی کیا کر لیں, آمدنی کر لیں, کہ بھئی کچھ پیسہ ویسا مل جائے گا تو پیٹ پوجا ہو جائے گی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ, پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی, یعنی جو اپنی طرف سے بنا کے لا رہے ہیں, اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کما رہے ہیں, جو پیسہ لے رہے ہیں, اس پر بھی تباہی ہے. وقالو, اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ,
اور یہود نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی ہم تو ویسے جائیں گے نہیں کیونکہ ہم تو اللہ کے لاڈل ہیں، ہمیں جہنم نہیں جائیں گے، دوسرے جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم نکال لیے جائیں گے، ہم پھر جنت کے لیے میں جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے اللہ سے تمہارا کیا، جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا کہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا وہ، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں، یعنی اپنی طرف سے اللہ کی طرف یہ باتیں گڑھ رہے۔ بلا من کسب سیئہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب اللہ اصول بتا رہے ہیں، اصول یہ ہے کہ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں یعنی برے کام کرتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی، یعنی ساری زندگی گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی جہنم کے اندر جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اس کے برخلاف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے جانے والے ہیں، جنت کے باسی ہیں، وہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور یاد کیجئے وہ وقت کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ کیا کرنا ہے تمہیں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن کریم میں تقریباً 4 مواقع پر ایسا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کس کا ذکر آیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وقلبا